أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 265 265 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ اور مثال ہے الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہت میں مرضاتی رضا کی اللہ کی، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون بار بار آپ نے پڑھا، فعل ہے، مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ اموال لہم بھی آپ یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اموال اسم ہے، جمع ہے، ہم جو ہے اس کی ضمیر ہے، جمع ہے۔ ابتغاء چاہنے کے لیے، فعل ہے جی، سوری اسم ہے جی، یہ ابتغاء اسم ہے، مرضات بھی اسم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بھی اسم ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ تثبیتاً اور پختگی کے لیے، ثبات سے ہے، ثاباتا ثبوت بھی اسی سے ہوتا ہے، ثابت رہنا بھی اسی سے ہوتا ہے، ثابت قدمی بھی اسی سے ہوتا ہے، تو تثبیت بھی اسی سے ہے۔ تثبیت کا مطلب ہے پختگی، مضبوطی۔ و تثبیتاً اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی، اور اپنے نفسوں کی مضبوطی کے لیے، یعنی کہ صدقات کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں جما دے دین پر، مال کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ تو صدقے کا اصل مقصد اللہ کے قرب کا حصول ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، باقی مقصد سیکنڈری ہوتے ہیں۔ ایک ہی صدقے سے آپ کئی مقصد رکھ سکتے ہیں، اللہ دینے والا ہے تو ہمیشہ پہلا مقصد وہی رکھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا غضب نہ ہو ہم پر، اور ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی جو ہے رحمت حاصل ہو سکے۔ باقی پھر جو بھی مقاصد ہوں، کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہے وہ ٹل جائے، وہ بھی آپ ساتھ رکھیں۔ کا مثالی ان کی مثال ہے جنتن ایک باغ کی طرح، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے، کا نے مثالی اور جنتن دونوں کو زیر دی، اور با نے زیر دی ربوتن کو، اسم ہے یہ سارے۔ اصابہ پہنچا اسے، اصابہ فعل ہے، ماضی مذکر واحد غائب، ہا ضمیر ہے، اسے پہنچا، وابل بارش اسم ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ فآتت تو وہ دے، عطا سے ہے، عطا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے اور اس کی کئی شکلیں بھی پڑھی ہیں۔ فا حرف ہے، الگ کر دیں، آتت تو وہ اس کو دے، فعل ہے، مذکر ہے، واحد ہے، غائب ہے، ماضی ہے۔ اوکلہا پھل اپنا، اوکلا اسم ہے، ہاؤس کی ضمیر ہے، دی فیری دگنا، فائن پھر اگر لم نہ یوسبہا پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فتلن تو فوار ہی کافی ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نفسوں کی مضبوطی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، ایک ایسا باغ جو بلندی پر موجود ہو، اس پر بارش پڑے، تیز بارش، تو وہ دگنا پھل دے۔ اگر تیز بارش نہ بھی آئے تو ہلکی فوار ہی کافی ہے۔ الحمدللہ، یعنی کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ بہت دے رہا ہے اور اللہ پلٹا پلٹا کر دے رہی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ تھوڑے بھی لگاتا ہے تو اتنے ہی کافی ہیں، اللہ اسی میں برکت دے دیں گے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال دیکھتا ہے اچھی طرح۔ بصیر جو ہے وہ مبالغہ ہے، خوب دیکھتا ہے تمہارے اعمال، اچھی طرح دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہیں۔
آیا ودو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وا اور اعناب انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں. کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں انگور ہوں اس میں نہریں بہتی ہوں؟ یعنی آپ پاشے کی بھی مشقت نہیں اور عرض بھی کتنا بڑا ہے کہ ایک نہر نہیں یہ نہریں جاری ہیں. لہو اس کے لیے فیہا اس میں ہے من کل الثمرات ہر طرح کے پھل اس میں ہر طرح کے پھل اگتے ہیں یعنی جو فصل آتی ہے بھرپور آتی ہے. وَأَصَابَهُ اور وہ ہو چکا ہے الکبر بوڑھا وہ بوڑھا ہو چکا ہے. وَلَهُ اور اس کے لیے ہے ذریۃ اولاد ضعفاء کمزور اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہے یعنی بچے بھی چھوٹے ہیں. ایک شخص خود بوڑھا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں اور اس کی ملکیت میں ایک باغ ہے جو بہت اچھی فصل دیتا ہے. فَأَصَابَهَا تو آن پہنچا اس باغ کو عیسار ایک بھگولا وہ جو ٹوسٹرز ہوتے ہیں فیہی اس میں نارن آگ ہو فاحترقت اور وہ جل جائے. تو ایک بگولا آن پڑے باغ پر جس میں آگ اور باغ جل کر راکھ ہو جائے. اب سوچیں اللہ کتنی عمدہ مثال دے رہے. اللہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ بوڑھا ہو اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں اس کی ملکیت صرف ایک باغ ہو جس سے اس کی زندگی چلتی ہو اور اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہو اور اس کے باغ کو آگ لگ جائے باغ جل کر ختم ہو جائے تو کیسی بے بسی ہوگی نا. خود بوڑھے ہیں بچے چھوٹے ہیں مال جل گیا تو کیسی بے بسی ہوگی. تو قیامت کے دن اگر ہم آج اچھے کام نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہمیں یہی بے بسی دیکھنی پڑے گی کیونکہ سب جو ہیں وہ بے بس ہوں گے. اگر کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں سکتا قیامت کے دن کیونکہ سب بے بس ہوں گے. خود ہم کمزور ہوں گے اس وقت اور عمل کا وقت کوئی نہیں رہا. اب کیا کریں اب کیا کریں اب ہم پھنس گئے. تو اس وقت شدید بے بسی کا احساس ہوگا. اس بے بسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کا واحد آسرا باغ ہو اور وہ جل جائے تو وہ کیسا بے بس محسوس کرے گا نا. تو اسی طرح کی بے بسی محسوس کرے گا وہ بندہ جو قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائے. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیتیں لعلکم شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو. اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کر سکو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کتنی عمدہ مثال سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا اور سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ تم غور و فکر کرو. سوچیں گے تو سمجھ آئے گی نہیں سوچیں گے تو ساری عمر گزرتی جائے گی. آج کل سوچنا پتہ ہے کیوں کم ہو گیا ہے؟ میڈیا نے ہمارا سوچنے کا ٹائم کھا لیا نا. یعنی فارغ جیسے ہی ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں فوراً موبائل چلا لیتے ہیں گیم کھیلنا شروع کر دی ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دی شارٹس دیکھنا شروع کر دیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا ذہن ہر وقت مصروف رہتا ہے ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے عمدہ چیزوں میں سے. طیب کے دو معنی ہیں اچھی چیز اور پاکیزہ چیز تو دونوں ہی معنی یہاں پر ہیں. ما کسبتم جو تم نے کمائی ہو ومما اور اس میں سے بھی جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے. اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اور ان میں سے بھی جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی یعنی فصلیں. یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو جو چیز خرچ کریں وہ پاکیزہ ہو یعنی کہ کمائی حلال ہونی چاہیے. حرام کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے پاک ہی چیزیں قبول کرتا ہے حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ تو مال حلال ہونا چاہیے فرسٹ آف آل. سیکنڈ بات کیا ہے؟ سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو چیز دیں اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو چیز خود استعمال نہیں کرنی. ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے کوئی ہمیں ایسی چیز دے دیتا ہے کوئی جوڑا ایسا ہم نہیں پہنتے تو ہم کہتے ہیں اچھا رکھے رہنے کا کیا فائدہ میں دے دوں. تو یہ اصل میں صدقہ تو نہیں رہا یہ تو ہم ایک چیز نکال رہے ہیں. یا ہم نے کوئی نئی چیز خریدی کوئی نیا صوفہ خریدا پرانا صوفہ نکال دیا نیا قالین خریدا پرانا قالین نکال دیا
تو یہ بیسیکلی صدقات تو نہیں، یہ تو ہم نے ایک چیز نکال لی تھی تو دے دی ہم نے. اصل صدقہ وہ ہے جو ہم یعنی کہ یہ نہیں کہ اس پہ اجر نہیں ہوگا، اس پر بھی اجر ہوگا. عمل جو ہے، انحصار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ کہہ رہے کہ اپنے مال میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو جن کی کوالٹی اچھی ہو. مطلب یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے. ولا اور نہ تیمموا تم ارادہ کرو الخبیثہ گھٹیا چیز سے، منہ ان میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو. اور کبھی یہ ارادہ نہ کرو کہ تم گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں دو. دو باتیں پھر وہی، ایک تو حرام چیز اور دوسری بات ہے کہ چیز کی کوالٹی گھٹیا ہو. اور یہاں زیادہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. آپ کا رب فرما رہا ہے، یہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ تم نہیں ہو بھی آخذی ہی لینے والے اس چیز کے، اللہ سوائے اس کے ان کے تو غمیدو تم چشم پوشی کر جاؤ فیہ اس معاملے میں. ایسی چیز مت دو میری راہ میں کہ تم خود اسے لینا قبول نہ کرو اگر کوئی دے، سوائے اس کے کہ تم نظر انداز کر کے لے لو. یعنی کہ کوئی رشتہ دار بڑا غریب ہے تو آپ مربت کر کے لے لیں، یا آپ کا کوئی کام والا ہے وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لے آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بیکار چیز ہے، مگر آپ اس لیے رکھ لیں کہ اگلا محبت سے لے کر آیا. تو اللہ کہتے ہیں ایسی چیز مت دو کسی کو جو اگر تمہیں دی جائے تم لینا پسند نہ. وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف بہت تعریف والا ہے. یعنی اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے اور اللہ قابل تعریف ہے. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے یاد رکھو کہ اللہ کسی کا کام کرانے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے کرا سکتا ہے. تو وہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، وہ لائق تعریف ہے. الشیطان شیطان یعدکم ڈراتا ہے تمہیں، وعدے کرتا ہے تم سے، الفقر فقر کے، ویأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کا. شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال تو بھوکے مر جاؤ گے. اس طرح کی باتیں کفار نے ہمیشہ کی ہے نا، کہ اگر ہم اسی طرح دینا شروع کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایمانداری سے کمائیں گے تو ہماری بچت کم ہو جائے گی. انا للہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یعنی شیطان کے دو بڑے حربے کیا ہیں، بے حیائی اور بخیلی. آج یہ ہمارے اندر آ گئے ہیں نا. آپ سب ہی آج کل حالات دیکھ رہے ہیں اور بہت اس پر لینے ہوتی ہے کہ حکمران خراب ہے. یاد رکھیے گا جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. دوسری بات بھی یاد رکھیے گا، چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے پوری قوم اتنی بڑی مصیبت میں نہیں آتی. یعنی سیاست دان کتنے ہیں ٹوٹل، کتنے ہیں، 2000 ہوں گے. یہ ٹولہ کتنا بڑا ہے، 100 لوگ ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے، 400 لوگ ہوں گے، 2000 لوگ ہوں گے، 20,000 لوگ ہوں گے. پاکستان کی عوام کتنی ہے، 40 کروڑ ہو گئی ہے. 40 کروڑ لوگوں میں 40,000 بھی ہوں یہ سیاست دان تو کیا ہیں، آٹے میں نمک. تو خالی نمک ذرا سا جو ہے وہ پورے آٹے کو سپوائل نہیں کر سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک قوم کی اکثریت خراب نہ ہو قومیں خراب نہیں ہوتی، قوموں کے حالات تباہ نہیں ہوتے. آج آپ دیکھیں فحاشی کا کیا عالم ہے، خود بتائیں کہاں پہنچ چکی ہے اللہ کی نافرمانی، فحاشی کس لیول تک ہم لا چکے ہیں. خود دیکھ لیں ہماری بچیاں کس حالت میں گھروں سے نکلتی ہیں. بے حیائی کو، جسم فروشی کو ہم نے آرٹ کا درجہ دے دیا ہے. اداکار اور اداکارائیں ہم نے سر پہ بٹھا رکھے ہیں اور علماء کو کارنر کر رکھا ہے. چلیں مجھے ایک بات بتائیں، پنجاب یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ہے، ایشیا کی 10 بڑی یونیورسٹیز میں سے ہے، ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پنجاب کا تو تورہ امتیاز ہے. اس کے وائس چانسلر کا نام کیا ہے، کوئی بتا سکتا؟ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کون ہے؟ نہیں پتا، کیونکہ علم سے رغبت ہی نہیں ہے ہماری. پاکستان میں اس وقت سب سے ایجوکیٹڈ، سب سے بڑے میتھمیٹیشین کون ہے؟ نہیں پتا، جانتے ہی نہیں. ہاں یہ اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ فلانے اداکار کی امی کون ہے، فلانے اداکارہ کی شادی کس سے ہوئی ہے، کون کون سا اداکار حج پہ گیا ہوا ہے، عمرے پہ، وہ سب کو پتا ہوگا۔ تو جس قوم کا اپنے علماء سے اور علم سے یہ رویہ ہو، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ آپ کو پتہ ہے ابھی یہ 2022 کا جو ہے، میں سروے دیکھ رہی تھی امریکن انٹرنیشنل افیئرس ڈپارٹمنٹ کا، جو ایک سروے اینول آتا ہے، میں سروے رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ تو یہودی بچے جو ہیں ان کا ایوریج یعنی کہ روزانہ بک ریڈنگ کا ٹائم 7 گھنٹے، یعنی وہ 7 گھنٹے تک کتابیں پڑھتے ہیں روزانہ، اور مسلمان بچوں کا ایوریج ٹائم 5 سے 6 منٹ ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے وہ قاری صاحب آپ کے جو سپارہ پڑھاتے ہیں نا وہی ہونا ہے۔ خود آپ مجھے اپنے آپ سے پوچھ کر بتائیں، آپ نے لاسٹ کون سی کتاب خریدی ہے؟ آپ کی جتنی فیملی ہے ان میں سے آخری بار کس نے کون سی کتاب خریدی ہے؟ سوائے ٹیچرز کو چھوڑ دے، وہ اپنی سلیبس کی کتابیں خریدتے ہیں، میں مطالعے کے لیے بکس کا کہہ رہی ہوں۔ لاسٹ آپ بک شاپ پر، بچوں کے لیے نہیں، وہ تو ظاہر دن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ جائیں گے کاپیاں کتابیں خریدیں گے، مطالعے کے لیے لاسٹ آپ نے کون سی کتاب بائی کی اور کون سی خریدی اور پڑھی؟ پر بھئی ہم سے باتیں کرو جوڑوں کی، ہم سے باتیں کرو جوتوں کی، ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو کتابوں کی؟ کتابیں پڑھنا بنیوں کا کام ہے۔ تو جس قوم کا حال یہ ہو، سب سے زیادہ سرچ پاکستان میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سرچ کرتے ہیں نا اس پہ جا کر کروم وغیرہ پہ، سب سے زیادہ سرچ ہوتی ہے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے بارے میں، کسی کی ہائٹ، کسی کا رنگ، کسی کی برتھ ڈے۔ جس قوم کا یہ حال ہوگا وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ علم سے اتنے بے نیاز لوگ خاک ترقی کریں گے۔ تو علم سے ہم اتنے دور ہیں، تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، خود آپ سوچیں، اب سے 10 سال 15 سال پیچھے جائیں اور آپ دیکھیں کہ ایئر بائی ایئر فحاشی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بے حیائی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ناچ گانا بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ دڑی بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ پہلے کبھی ایسے ہوا تھا کہ آپ کے دروازے پر آ کر کوئی دروازہ بجائے اور آپ سے کہے کہ مجھے پانی پلا دو، اور آپ کو یہ ڈر لگے کہ کوئی یہ لوٹنے کے لیے تو نہیں آ رہے؟ ہے نا؟ لگتا ہے نا ان چیزوں کا ڈر، کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں فراڈ میں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ اچھا، بھکاری بڑے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ فراڈ بڑے ہیں کہ کم ہوئے ہیں؟ تو ہر چیز میں ہم اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو شیطان کے 2 بڑے حربے، فحاشی جسے ہم نے اعصاب پر سوار کر لیا، فحاشی کو فیشن سمجھا جانے لگا، اور دوسری طرف بخل ہمارے اندر بہت ہے، چیزوں کو سنبھال کے رکھنا۔ میں حیران ہوتی ہوں، ایک میری پیاری دوست ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، تو وہ مجھے دکھانے لگی کارٹنز، انہوں نے گھر شفٹ کیا تو بہت کارٹنز تھے، تو فیملی ان کی بہت چھوٹی سی ہے۔ میں نے کہا آپ اتنی چھوٹی سی فیملی، اتنی کیا ہے ان کارٹنوں کے اندر؟ کہنے لگی کپڑے۔ میں نے کہا کون سے کپڑے؟ اتنے کس کے کپڑے؟ تو کہنے لگی کہ جب میں جاب کرتی تھی، یعنی کہ اب وہ بات کری کوئی 20 سال پیچھے کی، اب تو میری بچی پہ بھی آ رہی ہے، میں جاب کرتی تھی تو بہت ڈریسز ہوتے تھے اور میرے بچوں کے بچپن کے، تو میں نے کہا کس سے سنبھال کے رکھے ہوئے؟ وہ میری بیٹیاں پہنے گی۔ میں نے کہا ان کا دماغ خراب ہو، کیوں پہنے گی؟ اور میرے نواسے اور پوتے کہاں کوئی پہنتا ہے؟ کون پہنتا ہے؟ اور کارٹنز کے کارٹنز بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ایسی ہر دوسرے گھر کی کہانی، جوڑے بھرے ہوئے ہیں، جوتے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ فرنیچر جو ہے نیا لے لیا تو پرانا رکھا ہوا ہے، وہ جی ہم یہ کرا لیں گے، وہ کوئی کچھ نہیں کراتا، اٹھائیں دیں اللہ کی راہ میں اور آ جائے گا۔ برتن رکھے ہوئے ہیں پیک کر کے۔ ایک میری دوست ہے،
تو وہ اگلے دن مجھے دکھانے لگی ماشاءاللہ بہت برتن، اور مجھے کہنے لگی کہ صرف یہی نہیں ہے میرے پاس باجی، میں نے اپنے ماموں کے گھر بہت سارا رکھوا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا سارا تو پیک رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہتی جب میں اپنا گھر لوں گی نا تو پھر میں یہ ساری چیزیں یوز کروں گی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کا خواب پورا کرے، لیکن پہلے گھر لو پھر چیزیں بھی لے لینا، کیونکہ آپ کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے نا۔ تو بات یہ کہ چیزیں لے لے کر سنبھال کر ہم رکھتے رہتے ہیں۔ اچھا وہ جو لگتی ہیں سیلیں، وہاں سے جا جا کر چیزیں لاتے ہیں۔ اب سیلوں پر آپ کو پتہ ہے چیزیں بکتی وہ ہیں جو روٹین میں نہیں بکی ہوتی، تو ساری ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں، اور لا کے رکھ لیتے ہیں سنبھال کر، ہم استعمال کریں گے جی، ہم بعد میں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے ہم بعد میں استعمال کریں گے، وہ بعد آتا ہی نہیں ہے، وہ پڑی رہتی ہے، ہم بھول ہی جاتے ہیں، پھر ہم مر جاتے ہیں، پھر بچے پھینکتے ہیں۔ تو کچھ ماہ پہلے ایک خاتون اچھی جاننے والی ہے میری، فوت ہو گئی، عمر رسیدہ تھی، فوت ہو گئی۔ تو ان کی بیٹی بڑا روئی میرے پاس آ کر نا، کہ ان کی والدہ کو بہت شوق تھا، قالین اور پردے اور برتن، انہوں نے اسٹور بھرے ہوئے تھے، تو ان کی زندگی میں تو نہیں بہوؤں کا بس چلا، وہ فوت ہو گئی تو بہوؤں نے سارا سامان ڈسکارڈ کرنا ہی تھا۔ دیکھیے میں جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں خرید کر رکھ رہی ہوں، میری بہوؤں کو اس سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا؟ تو وہ یہ ہوا کہ انہوں نے سارا نکال دیا، ملازموں کو دے دیا، اور وہ بہت سارا سامان اوپر پورشن میں ان کا سٹور تھا، اس میں تھا، تو انہوں نے اوپر سے نکال کر نیچے ڈمپ کر دی۔ تو یعنی کہ وہ بیٹی تھی، ان کو بڑا رنج ہوا، کہنے لگی دیکھیں ایسے، انہوں نے آفر کی کہ جس نے لے جانے لے جائے، لے کر وہ بھی نہیں گئی کیونکہ استعمال کی چیزیں ہی نہیں تھی، لیکن وہ ان کو بہت رنج ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں وہ بلیم، ان کے ظاہر ہے جیسے غم میں تھی، تو کہنے لگی کہ اتنی نا قدری کی۔ میں نے کہا نہیں، بات نا قدری کی نہیں ہے، بات یہ ہے چیز وہی ہے جو آپ نے یوز کر، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا چیزیں وہی ہیں، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا، یا فی سبیل اللہ دے دیا، جو جمع کیا وہ تو بعد وارثوں کا مال۔ تو ہمارا حصہ اتنا ہے جتنا ہم نے کھا لیا، پہن لیا، ہنڈا لیا، بس، یا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ باقی جو مال ہے وہ ہم اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، اگر اس کی ویلیو ہوگی، وہ ویلیویبل ہوگا، وارث اس کو قبول کریں گے، ویلیویبل نہیں ہوگا اگلے اٹھا کے پھینک دیں گے کہ نہیں۔ تو لہٰذا ہم بخل میں پڑے ہوئے ہیں سبھی، ایک دوسرے پر مال خرچ نہیں کرتے۔ اچھا گھر میں اچھی چیز ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں تو ہم نکالتے نہیں، یعنی یہ ایک عام ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، جیسے اچھا پھل آیا ہوا ہے، ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو نہیں اپنے مہمانوں کو آفر کرتے، ہم کیجول پر ان کو فارغ کر دیتے ہیں، یہ بھی بخل کی قسمیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کریں، مہمان کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، مال سنبھال کے مت رکھیں۔ بخل کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل ہے کہ نہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، نہ اپنے اوپر خرچ کیا جائے، نہ اپنے بچوں پر کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے، اکثریت کا، کہ ہم چیزیں جمع کرتے ہیں مگر ہم نہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں اور نہ اپنے اعزا پر خرچ کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں پر خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اب یہ ذہن بن گیا نا، ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جی ایک انڈا 25 روپے کا ہو گیا ہے، کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، حساب کتاب ہم کرتے ہیں، اتنا ریٹ بڑھ گیا ہے، مگر ہمارے اخراجات تو وہیں پر ہیں، ہم وہی سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ خرید رہے ہیں، تو پھر صرف دیتے ہوئے ہی ہم گنتیاں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیس صحابیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیس گن گن کر مت رکھنا، اللہ بھی گن گن کر رکھے گا، سنبھال کر مت رکھنا، اللہ بھی سنبھال کر رکھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ برکتیں عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرت کا، منہ اپنی جانب سے، وفضل، اور فضل کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے فضل کا اور مغفرت کا، یعنی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں چلو گے، اللہ کے دین کو فالو کرو گے اور اللہ کی راہ میں مال دو گے۔ ابھی خاص طور پر انفاق کی بات ہو رہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں فضل عطا کرے گا۔ فضل اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، فضل اللہ کے رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ رزق بڑھا دیں گے، اللہ بہت رزق دیں گے انشاءاللہ۔ تو مال کو خرچ کریں، مال خرچ کرنے کے لیے ہے، مال سنبھالنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ بہت علم والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بہت دیتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے دینے میں،
اب اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں نا کسی کو نہیں وسعت ملتی اور کسی کو مل جاتی ہے, کسی کو مال ملتا ہے کسی کو تنگی رہتی ہے. تو یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کے فیصلے, اللہ بہتر جانتا ہے کسے کیا ملنا چاہیے. یوتی وہ دیتا ہے الحکمت حکمت من جسے یشاؤ چاہتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کیا ہے؟ دانائی, صحیح سوچنے کی توفیق. ومن اور جسے یوتا دیا گیا الحکمت حکمت فقط بے شک اوتیا وہ دیا گیا خیرن خیر کثیرن بہت. وہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے, اور جو حکمت دیا گیا تو اسے خیر کثیر مل گئی. اچھا سوچ لینا, سمجھ لینا, معاملات کو ہینڈل کر لینا, دانائی, عقل مندی, فیصلے کی قوت, جسے یہ سب ملا اسے خیر کثیر ملا. تو عقل پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے, قوت فیصلہ پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے, بات کو سمجھ لینے کی توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ یہ خیر کثیر ہے. وما اور نہیں یذکر نصیحت قبول کرتے الا سوائے اس کے اولو الالباب جو عقل والے ہیں. کیوں ہے عقل خیر کثیر؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے. تو جن میں فہم ہوتا ہے, جن میں بات سمجھ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات کو قبول کرتے ہیں, خواہ وہ بات پھر اللہ کی ہو یا اللہ کے کسی عاجز بندے کی اچھی بات ہو. وہی رکتا ہے, وہی سنتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے. جن کی ضد, جن کا غصہ ان کی عقل پر غالب ہوتا ہے, وہ ہدایت کہاں قبول کرتے. تو لہٰذا جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی, اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کر دی. وما جو بھی تم خرچ کرو من نفقۃ خرچ کرنا, او نظر تم یا نظر پوری کرو من نظر نظر میں سے, فإن اللہ یعلمہ تو اللہ اس سے واقف ہے. جو بھی تم نے کوئی پیسہ خرچ کیا یا اپنی کوئی نظر مان رکھی تھی اسے پورا کیا, تو یاد رکھو اللہ اس سے واقف ہے. یعنی کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیتے ہیں نا, کوئی اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی بانٹتے ہیں تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں برائے اصالِ ثواب فلانا فلانا. کس کو بتا رہے ہیں؟ جس نے ثواب دینا ہے اسے تو پتا ہے, اور جس کو بتا رہے ہیں اس نے تو ثواب دینا نہیں ہے نا. اچھا پانی کی سبیل لگائی تو اوپر لکھوا دیتے ہیں سبیل, پانی کی سبیل برائے اصالِ ثواب فلانا فلانا فلانا. بات پھر وہی ہے, جس نے ثواب دینا ہے اس کو پتا ہے, اور جن کو بتا رہے ہو وہ تو کچھ دینے والے نہیں, تو یہ ضرورت ہی نہیں. جو بھی آپ پورا کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ, اللہ اس سے واقف ہے, لہٰذا کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. نظر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نظر کسی نے مان لی تو پوری ضرور کرنی پڑے گی, البتہ نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نظر ماننا کیسا ہے, آپ نے کہا نظر کیا ہے؟ بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ. تو پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نظر مان لے گا تو پھر پوری کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں دیگ بانٹوں گا, تو بانٹنی پڑے گی, اب نظر مانی. لیکن ویسے پسندیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی صدقہ کرے, اللہ کے ساتھ کنڈیشنز نہ لگیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتے ہیں جو بھی تم کرو گے میں جانتا ہوں, ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہاں ظالم کون ہے؟ ظالم دو چیزیں چونکہ بیان ہوئی ہے, جس نے نظر مانی پوری نہیں کی وہ بھی گنہگار ہے, اور جس نے پیسہ خرچ کیا دکھاوے کے لیے وہ بھی گنہگار. ریاکاری بھی تو گناہ ہے. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو الصدقاتی صدقوں کو, فنی اما ہیا تو کتنا اچھا ہے تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر تخفوها تم چھپا لو انہیں, وَتُؤْتُوهَا اور دے دو انہیں الفقراء فقراء کو, فَهُوَ تو وہ خیر لکم تمہارے حق میں اچھا ہے. اگر تم اپنے صدقے ظاہر کر دو تو بہت اچھا ہے تمہارے لیے, لیکن اگر تم انہیں چھپا کر دے دو محتاجوں کو, فقراء کو, تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ اعلانیہ صدقہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پھر اتنا اپنے اوپر قابو ہو کہ آپ ریاکاری میں نہ آئیں. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ روٹین میں کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ جان جاتے ہیں, پھر لوگ تعریفیں تو کرتے ہیں نا, تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکتے ہیں تو پھر کریں. ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر خاموشی سے دو گے تمہارے حق میں بہتر ہوگا. کیسے بہتر ہوگا؟ ریاکاری کا خطرہ ٹل جائے گا. تو سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بتانا.
وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیاں، وہ تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ کون؟ اللہ۔ صدقے کی بدولت اللہ جو ہے نا برائیاں دور کر دے گا، گناہ دور کر دے گا۔ تو اصل میں جو صدقے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں انہیں تو اعلانیہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی چیز دی، سکھائی، یعنی کہ اگر زکوٰۃ ہے تو علل اعلان دے، بتا کر دے، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے زکوٰۃ دینی ہے۔ بچوں کو بھی تربیت ہو کہ ہمارے ابا زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اماں زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عید کی قربانی کا جانور لیتے نا تو اپنے غلام کو کہتے جاؤ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤ اور اعلان کر دو علی نے جانور لے لیا۔ واجب قربانی ہے نا، تو وہ اس لیے کہ جس کے ذہن میں نہیں ہے یا کوئی سست پڑ رہا ہے تو وہ بھی جا کر لے لے۔ لیکن جو نفل عبادت ہے وہ خاموشی سے ہوگی۔ فرض نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں پڑھتے تھے، لیکن نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت کعب کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے مسجد نبوی میں، نماز کا وقت نہیں تھا، نفل پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کعب کیا پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی نفل۔ آپ نے کہا بہت اچھا ہوتا تم اپنے گھر میں پڑھتے۔ تو حضرت کعب نے اپنے پھر گھر میں بھی اپنے کمرے میں چادر ڈال دی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ کمرے نہیں نہ ہوتے تھے، تو انہوں نے چادر ڈال دی تھی، تو جب وہ نفل نماز پڑھتے تو خاموشی سے پردے کے پیچھے پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ اسی لیے نفل نمازوں کی روٹین ہمیں اماں عائشہ سے پتہ چلتی ہے، اماں ام سلمہ سے پتہ چلتی ہے، یعنی کہ صحابہ امہات المومنین سے پوچھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کتنی پڑھتے تھے، کیسی پڑھتے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو فرض صدقات جو ہیں یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ وہ آپ اعلانیہ دیں، بتا کر دیں، روزوں کا فدیہ بتا کر دیں، تاکہ اگلوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ہے دینا ہے، جو بھول گیا ہے اسے بھی یاد آ جائے۔ اور جو نفل صدقہ کرنا ہے وہ خاموشی سے کریں۔ یا پھر کوئی موقع ہوتا ہے جیسے جنگ جب تھی ہوتی تھی، خاص طور پر تبوک کی جنگ کا میں ذکر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر رہے تھے تو صحابہ کو کہا لے کر آؤ، تو صحابہ اعلانیہ لے کر آئے، رغبت دلانے کے لیے نا، لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے۔ تو ابھی جیسے سیلاب زدگان کے لیے ہو رہا ہے کام، تو بتا کر بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ پھر وقت کے حساب سے ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی تم بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ کو پتہ تم نے کیا کیا ہے، تو لہٰذا اللہ کا جاننا کافی ہے۔ ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے، تو پھر اللہ کو پتہ ہے تو کافی ہے، بندوں نے تھوڑی ثواب دینا۔ لیسا نہیں علیہ کا آپ پر ہداہم انہیں ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ ہے یہدی جو ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ انہیں ہدایت دے، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے نا مکہ والے کئی لوگ، تو آپ بہت غمزدہ تھے، اور بھی لوگ یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ نے کہا آپ غم نہ کرے، آپ کا ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا ذمہ صرف ٹیچ کرنا، آپ کا مقام بلاغ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا ذمہ ہے پیغام وضاحت سے دے دینا۔ یو آر اے ٹیچر، آپ ٹیچ کرتے۔ اب کس کو عمل کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں، یہ فیصلے اللہ کریں گے۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو پھر ہدایت کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ کھڑے ہو جائیں 2 رکعت نفل پڑھیں، کتنے حاجت کے نفل پڑھتے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ اٹھے اور 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے جنت دے، اللہ مجھے استقامت دے، وہ بھی تو اللہ نے دینی ہے، اور اللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ٹیچرز کا بھی یہی ہے، ٹیچرز پڑھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن دل کا حال نہیں بدل سکتے، وہ اللہ نے بدلنا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا پڑھانے والے کا ذمہ صرف تعلیم دینا۔ تو یہ جو پھر بیچ میں کہانی چلتی ہے جی سینے سے لگا کر حالت بدل دیتے ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں، اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے جی، کوئی چور سے کتب نہیں بناتا، نہ بنا سکتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف وہ رب ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہی الہادی ہے، وہی الہادی ہے، اور کوئی نہیں ہے ہی نہیں، کہیں نہیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے۔
سورہ فاتحہ کو تفکر کے ساتھ پڑھا کریں نماز میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. تو بس اللہ سے ہدایت مانگے. کئی دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا. کتنی پیاری چیزیں ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، سجدوں میں پڑھیں، رکوعوں میں پڑھیں. اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنی. ماشاء اللہ، وہ دینے والا ہے، وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے رستے پر رکھ. اللہم اہدنی وسددنی کتنی چھوٹی ہے، اس میں 3 لفظ ہیں، اللہم اہدنی سددنی، 3 لفظ ہیں اس میں، صرف ایک واو آتا ہے ملانے کے لیے. اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ رکھ. کتنی سادہ دعا. تو پڑھے نمازوں کے بعد، نمازوں سے کے اندر، رکوع میں، سجدے میں، سلام سے پہلے، اذان کا جواب دے کر، افطاری کے وقت، سحری کے اوقات میں مانگے اللہ سے، تو پھر وہ ہدایت دے گا، کیوں نہیں دے گا. تو ہدایت صرف اللہ دے گا جی، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا دل نہیں بدل سکتا، یہ صرف اللہ کے فیصلے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے لیے فائنلی کیا ہونے گا. تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. وما تنفقوا، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے کرتے ہو. تم جو مال اپنا خرچ کرتے ہو اپنی جان کے لیے کرتے ہو. یعنی اگر میں نے کسی کی مدد کی تو اس کے سر پہ احسان نہیں ہے، میں نے اپنی آخرت کی آسانی کے لیے کی نا، تو اصل میں تو میں نے اپنے اوپر ہی لگائی، یہ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹ کر رہے ہیں ہم آخرت کے لیے. تو لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں صدقہ جب دے، اسے صدقہ قبول کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے صدقہ قبول کر لیا. تو لہٰذا صدقات کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارا اپنی لیے اللہ کی رضا ہے، تو پھر کسی پر کیا احسان جتانا. ہم تو دیتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی جو ہے نا وہ ہماری شکر گزار رہے، ان کے کوئی اگلے 100 سال تک آنے والے بچے بھی جو ہے نا وہ ہمارے گن گائیں، یہ تو ہم چاہتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ نا خوش نہیں ہوتے کہ جی ہم نے اتنا کیا اور اس نے کیا کیا. اگر جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہوں، اگر وہ ہماری کوئی بات نہ مانے یا اپنی مرضی سے کچھ کر لے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا کیا، اس نے ہمیں اہمیت ہی نہیں دی. اگر آپ نے اس لیے کیا کہ وہ آپ کا خادم خاص بن جائے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا، بہت گھاٹے کا سودا کیا. اور اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر کسی سے شکوہ کس بات کا ہے نا. دینے والوں کا انداز دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، سارے مکہ والے دشمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے نہیں بھی کیا. اچھا، اس کے بعد مکہ کی فتح کے بعد حنین کا غزوہ پیش آیا. جو طائف والے تھے اور ان کے ارد گرد 1-2 اور قبیلے تھے، ان لوگوں نے مل کر جو ہے نا حملہ کیا مسلمانوں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا جا کر. اچھا، اس میں مکہ والے بھی شریک ہوئے. 10,000 لشکر مدینہ سے آیا تھا، 2,000 مکہ سے شامل ہوا، گئے، فتح حاصل ہوئی، ماشاءاللہ بہت مال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے نہ مہاجرین کو دیا نہ انصار کو دیا، وہ سارا مال آپ نے مکہ والوں میں بانٹ دیا. 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے، 100 اونٹ سہیل بن عمر کو دیے، ان کے 100 اونٹ دیے، 1000 بکریاں بانٹی. ایسے دیا، کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، دل جیتنے کے لیے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہوئے مال ملنے کے بعد، اور وہ اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. اللہ کی قسم محمد اس طرح دیتے ہیں کہ مال کے ختم ہونے سے نہیں ڈرتے.
تو مال کا خرچ کرنا دلوں کو جیتنے کا باعث ہے. تالیف القلوب جو ہے یہ زکوٰۃ کا بھی ایک مصرف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں, لوگ مجھے محبت کریں. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد دنیا کا مال لوگوں کے لیے چھوڑ دو, کہ لوگوں کو مال دو, ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. آپ خود دیکھ لیں, آپ کے 2-3 بہن بھائی ہوں, ایک آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے اور ایک کبھی کچھ نہ دے, تو آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ قدرتی طور پر ہے, یہ قدرت ہے, یہ نیچرل. آپ بچوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ چھوٹے بچہ فطرت پر ہے نا, چھوٹے بچے ہیں تو کوئی ایک 2 خالائیں ہیں یا 2 پھوپھیاں ہیں, کوئی بھی ہیں, تو ایک کچھ بھی نہیں لاتی اور ایک آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے, تو بچے کس کا انتظار کرتے ہیں؟ جو لے کر آتا ہے. پھر کہتے ہیں اینے تے نا پیسے تے لگایا, نہیں, یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے. اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو تہوبو, تحفے دو محبت بڑھے گی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا حسین واقعہ ہے. الحمدللہ صبح بھی ذکر ہوا کلاس میں اور ابھی بھی ہو گیا. بہت حسین ہے اور مجھے بہت محبوب ہے. ان کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے, اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام عائشہ کی بہن, ابو بکر کی بیٹی, میاں بیوی ہیں. ان کے بڑے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور چھوٹے بیٹے عروہ بن زبیر ہیں. تو عروہ جو ہے ام عائشہ کے پاس آئے تو انٹر ہوئے, سلام کا جواب دیا اماں نے, تو ان کے ہاتھ میں تھیلی پکڑا دی, اس میں سونے کے سکے تھے, دینار تھے. کہا جاؤ فلاں کو دے کر آؤ, نام نہیں بتایا. اب یہ ادب یہ دیکھیں, عروہ نے بھی نام نہیں بتایا. ہم تو سب سے پہلے سارے خاندان کو بتاتے ہیں کہ بھی میں سوچے میں انہوں ہے دینا. تو عروہ جو تھے ان کو کہا عروہ جاؤ فلاں کو یہ دے آؤ گولڈ کوائنز, ان کو سلام مت کرنا, ان کو مخاطب بھی مت کرنا, ان کے ہاتھ میں بھی مت پکڑانا, بس پاس رکھ کے گھر آ جانا. عروہ, اچھا یہاں ایک اور ادب دیکھیں, عروہ نے کوئی سوال نہیں کیا. ہمارے بچے تو ہم کہیں نا یہ کام کر دو, ہمارے بچے کہتے ہیں کیوں, کس لیے, کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں, ہمارے بچے ہم سے زیادہ ہو گئے. عروہ کا ادب دیکھیں, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, فوراً چلے گئے, جا کر اپنی خالہ کا کام پورا کیا. وہ پڑھا رہے تھے, جن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ بھی صحابی تھے, وہ پڑھا رہے تھے. عروہ گئے, ان کے پاس تھیلی رکھی, خود واپس آ گئے. واپس آ کر اماں عائشہ کو کہنے لگے اماں اب مجھے بتائیں, میں آپ کا کام کر آیا لیکن آپ نے مجھے کیوں منع کیا کہ میں سلام نہ کروں, مخاطب نہ کروں. اماں نے کہا بیٹے بڑے معزز آدمی, تم سلام کرتے انہیں متوجہ ہونا پڑتا, تم کوئی بات کہتے انہیں جواب دینا پڑتا, تو وہ انسلٹ فیل کرتے. اگر تم ان کے ہاتھ میں پکڑاتے تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی, اس لیے میں نے تمہیں کہا خاموشی سے رکھ کر واپس آ جاؤ. اور پھر عروہ کا ادب دیکھیں کہ عروہ نے نام نہیں بتایا. آج تک ہم نہیں جانتے کن کو پیسے بھیجے گئے تھے. یہ ہے دینے والوں کا طریقہ. ہم تو جب تک گھر کے باہر لائنیں نہ لگوا لیں ہماری تو تسلی نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اماں عائشہ کا یہ ایک اور واقعہ ہے, بہت پیارا واقعہ ہے کہ اماں کی کنیز تھی, اماں کی خادمہ تھی. اماں نے ان کو پیسے دیے اور کہا جاؤ فلاں خاتون کو دے آؤ, اور کھڑی ہو کر سننا وہ کیا دعا کرتی ہیں. تو جب انہوں نے رسول کیا تو دعا کی, تو وہ واپس آئی خادمہ, انہوں نے بتایا تو اماں عائشہ نے وہی دعائیں پلٹ کر ان خاتون کے لیے کی. تو خادمہ کہنے لگی کہ اماں آپ نے ایسا کیوں کیا. اماں کہنے لگی کہ بیٹی میں نے ان کو یہ مال آخرت کے لیے بھیجا تھا, انہوں نے جو دعائیں دی میں نے پلٹا کر انہیں دے دی, مجھے اس صدقے کا اجر صرف آخرت میں چاہیے. تو یہ ہے جی دینے کا طریقہ, دیں. اچھا اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں, بھکاریوں کو مت دیں. بھکاریوں کو دے دے کر ہم نے اپنی قوم کا ایک بڑا حصہ بھکاری بنا دیا ہے, اور لوگوں نے اس ایزی منی کو قبول کر لیا ہے. پتہ نہیں کل شاید میں نے آپ سے ذکر کیا یا صبح والی کلاس سے کیا, لیکن میں دوبارہ بات کر رہی ہوں کہ پرسوں رات کو, سنڈے کو رات کو تقریباً 9:45 یا 10 بجے کا ٹائم تھا, تو بیل ہوئی اور میں باہر گئی ہوں, دروازہ کھولا ہے تو اچھی پراپر ڈریس خاتون کھڑی ہیں, اور وہ مجھے کہتی ہیں باجی السلام علیکم, آپ مدد کریں گی. اور پھر وہ اصرار کریں کہ میں تو آدھی رات کو آئی ہوں, تو میں تو جو ہوں مانگنے والی نہیں ہوں. یعنی اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ڈیلی بیسس پر آپ دیکھتے ہیں. یہ بھکاریوں کے لیے نہیں بھیجا جا رہا, یہ کن کے لیے بھیجا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کما نہیں پا رہے, یا ان کا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے. تو مساکین زکوٰۃ کا بھی مصرف جو ہے وہ لوگ ہیں جو ابھی آپ یہ دیکھیں گے اگلی آیت میں انشاءاللہ
کہ وہ جو اللہ کی راہ میں گر گئے، کون؟ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کما نہیں پا رہے۔ علماء، ہم تو گانے بجانے والوں کو دیتے ہیں، نعت پڑھنے والے جو آتے ہیں نام نہاد اور ڈفلیاں بجا بجا کر وہ نعتیں پڑھتے ہیں، ایک ایک بندے کو 2-2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک ایک محفل کا دیا جاتا ہے۔ اور علماء کا کیا؟ علماء کا حال بیچاروں کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر چلانے کے لیے مجبور ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مدد کون کرے؟ علماء پر پیسے کون خرچتا بھائی؟ حالانکہ علماء پر پیسے خرچہ کرتے تھے صحابہ تاکہ وہ بے نیاز ہو کر دین کا کام کریں۔ تو علماء پر خرچ کریں، پھر مساکین، جو کسی بھی وجہ سے مسکین ہو اس پر خرچ کریں۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو جو بھی خرچ کریں یہ سوچ کر خرچ کریں کہ ہم اپنے ہی لیے خرچ کر رہے ہیں، اور معزز طریقے سے دیں۔ مجھے تو ایک چیز سے یہ سمجھ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو مال دیتے ہو صدقے میں وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی والدہ کو تحفہ دیں گے تو کس طرح دیں گے؟ معزز طریقے سے دیں گے نا، کہ اللہ پھاڑ نہیں کریں گے نا، اور اچھی چیز دیں گے کیونکہ ماں ہے، معتبر ہے۔ تو جو اللہ نے پکڑنا ہے وہ پریزنٹیبل بھی ہونا چاہیے، اس میں آپ کو خلوص شامل ہونا چاہیے۔ تو بس اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دینے کی اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم کیسے دیں، آمین۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اور تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، یعنی پیسہ جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں۔ اصل میں اس کام کے اندر ریاکاری کا امکان بہت ہوتا ہے نا، یعنی کہ جیسے فرض کریں کہ کوئی سامان بانٹ رہا ہے، اس نے کوئی لائن نہیں لگائی، مگر لوگوں کو پتا چلا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قربانیوں کے موقع پر ہوتا ہے نا، عید کے موقع پر آپ نہیں چاہتے مگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ رمضان بھی ہوتا ہے، کسی کو پتا چلتا ہے کہ آپ راشن دے رہے ہیں تو لائنیں لگا لیتے ہیں، ایسے راشن دینا پڑتا ہے جیسے اسمگلنگ کر رہے ہیں ہمیں، یعنی کہ کوشش ہوتی ہے نا کہ ضرورت مندوں تک پہنچے، بھکاریوں تک نہ پہنچے، تو لوگ نہ گھر کے باہر ہجوم کریں، تو جو دے رہے ہوتے ہیں بےچارے ان کو ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے اسمگلنگ کا کام کر رہے ہوں، اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو اللہ ہمیں دکھاوے سے بچائے، آمین۔ دعا مانگا کریں، اللہم اجعلنی من المخلصین، پھر اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ یہ 3 لوگ دراصل 3 گروہوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور ان میں آپ نے فرمایا ایک ہوگا سخی، اسے بلائیں گے، اللہ سب نعمتیں دکھائیں گے، وہ مانے گا یہ سب نعمتیں آپ نے مجھے دی اللہ جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دن رات آپ کے راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تمہیں سخی کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے ہو ہمارے ساتھ، لہٰذا اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، اور جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ وما، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرین، مال میں سے، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں واپس، تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا واپس لوٹایا جائے گا۔ پورے سے مراد یہ نہیں کہ اتنا ملے گا، اللہ کے ہاں تو بہت ملے گا۔ آدھی کھجور جو حسن نیت سے صدقہ کی گئی وہ 2 قیرات بن کر ملے گی، اور قیرات احد پہاڑ برابر ہو۔ تو پورے سے مراد یہ ہے کہ جتنا تمہارا خلوص ہے اس کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ لِلْفُقَرَاءِ، تمہارے صدقات اور زکوٰۃ ہے، یہ مصرف زکوٰۃ کی آیت ہے جی۔ الذین، ان لوگوں کے لیے جو احصروا، گھر گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، استطاعت نہیں رکھتے، ضرباً، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر گئے اللہ کی راہ میں اور وہ استطاعت نہیں رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، یعنی کہ دین کا کام کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا، علماء اور دین کا کام کرنے والے لوگ،
تو جو دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اس کام کی وجہ سے اپنے لیے کمانے کا ٹائم نہیں نکال سکتے، تو پھر ان کو زکوٰۃ اور صدقات میں سے حصہ ملے گا۔ لہٰذا عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ ملتی ہے، جو اکٹھے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، اور سب کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں وہ لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جب لوگ بھی صدقہ کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو دے۔ صحابہ کا تو یہ عمل تھا کہ وہ علماء کو بہت بڑے بڑے صدقات دیتے تھے، یعنی بلا مبالغہ جو ہے نا ہزار ہزار درہم اور دینار بھیجتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے علماء کو بے فکر رہنا چاہیے تاکہ بے فکر ہو کر پڑھیں۔ آج ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ عالم کی قدر ہی نہیں رہ گئی۔ یحسبہم، سمجھتے ہیں ان کو، الجاہل جاہل، اغنیاء مالدار، جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، من التعففی، ان کے بچنے کی وجہ سے، ان کی عفت کی وجہ سے۔ عفت ہوتا ہے دامن بچانا، تو یہاں دامن بچانا سوال سے۔ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، کہ یعنی کہ وہ ان کے پاس جتنا ہے وہ اس کو اس طرح لے کر چلتے ہیں کہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم ضرورت مند ہیں۔ تو جو جاہل سے مراد یہاں اجنبی ہے، کہ جو اجنبی ہیں ان کو جانتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہیں۔ تو یہ اصل مساکین ہے جی۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے سمجھ سکتے ہو، یعنی کہ ان کی لباس سے، ان کے چہرے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ تنگ دست ہے، تو ان کی مدد کریں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، سوری، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اچھا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو آیت شروع ہوئی بالکل اسی طرح مصارف زکوٰۃ کی آیت بھی شروع ہوتی ہے، مگر وہ سورہ مائدہ میں ہے، وہ میں بے خیالی میں، بے دہانی میں یہ کہہ گئی، تو یہ مصرف زکوٰۃ کی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات میں خاص حق ان کا ہے، تو اس میں آپ یہ بات اب نوٹس کریں کہ زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ نے سب سے پہلا حق علماء دین کا، دین کا کام کرنے والوں کا بتایا، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقات کے پہلے حقدار وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کو سہولت اور آسانی کے ساتھ کریں اور مال سے، دنیا سے ان کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، لحاف کیا ہوتا ہے؟ رضائی، جسے آپ لپیٹ لیتے ہیں، تو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی کہ ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگے، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لہٰذا ان کے حالات کو سمجھ کر ان کی مدد کرو۔ وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ علیم، تو بے شک اللہ اس سے واقف ہے، جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا پردہ رکھنا چاہیے نا، تو جب پردہ رکھیں تو پھر کیا کریں؟ نہیں بتا سکتے کس کو دیا، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا رب جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، باللیل، رات کو، والنہاری، دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اور اعلانیہ، جو لوگ اپنا مال دن رات خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی، اعلانیہ بھی، فلہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، یعنی کہ اللہ ان کا اجر پورا ان کو دے گا، ان کا کوئی حصہ اجر کا کم نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن صدقات کی برکت سے اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور انشاءاللہ وہ پریشان نہیں ہوں گے، دکھی نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں جی، صدقات جو ہے نا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری کریں گے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے بھائی کے کام میں لگے رہو گے، اللہ تمہارے کاموں میں لگا رہے گا۔ تو ایک دوسرے کا کام آنا، ایک دوسرے کے مسئلے کو حل کرنا، ایک دوسرے پر مال خرچ کرنا، یہ سب سے پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، اسے مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تم اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں پر کرو، پھر بات وہیں آ گئی، اور یا پھر اپنے اہل و عیال پر کرو، اپنے گھر والوں پر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں میں سب سے اچھا صدقہ کس پر کرنا ہے صدقہ؟ تو آپ نے کہا اس رشتہ دار پر جس کے متعلق تمہیں پتا ہو کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تمہارے لیے بغض رکھتا ہے، پھر بھی مال خرچ کرو۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے تحفے بھی دیا کریں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چیزوں میں پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ غلط نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے پر مال خرچ کریں، ایک دوسرے پر احسان کریں، ایک دوسرے کے لیے دل کھول دے۔ انشاءاللہ آپ دل کھولیں گے، اللہ وسعتیں پیدا کر دیں گے، اللہ وسعتیں پیدا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، اماں سے کہنے لگی کہ میں اور میری بچیاں بھوکی ہیں، کچھ کھانے کو ہے۔ تو اماں کے پاس اس وقت صرف جو ہے 3 کھجوریں تھیں، تو اماں نے وہ ان کو دے دی۔ تو ان کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، وہ خاتون کھڑی بات کرنے لگی اماں سے، یعنی اور ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، کہ ایک بیٹی کو دے دی اور ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ بچیوں نے کھا لی اور ماں سے مانگا، تو ماں نے جو ایک کھجور اس کے ہاتھ میں تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو آدھی آدھی دی۔ اماں عائشہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ جو کھجور اپنے حصے کی اس عورت نے اپنی بچیوں کو دے دی، قیامت کے دن وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ دیکھیں یہ ہے صدقے کا عالم۔ تو اللہ کی راہ میں جو دے سکیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں صدقہ کیا کرو۔ خواتین نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے پائے کے شوربے کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ بھی اپنی ہمسائی کو بھیج دو۔ بکری کا پائے کا شوربہ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ بن جاتا ہے نا، بوٹی نہیں ہوتی اس میں، تو آپ نے کہا خالی شوربہ بھیج دو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صدقہ کیا کرو، صدقہ اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا کماؤ اور خرچ کرو۔ لہٰذا اماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں جو ہیں وہ کھالیں صاف کرتی تھی، دباغت کا کام کرتی تھی۔ اس دور کی بہت بڑی جو ہے نا ہوم انڈسٹری تھی۔ تو اماں کے پاس پیسے ہوتے تھے، اماں یعنی کہ کماتی تھیں اور پیسے خرچ کرتی تھی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا بیویوں سے کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جو بڑے ہاتھ والی ہے۔ تو کہتی ہیں ہم آپس میں ہاتھ ناپتی تھی کس کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو جب زینب نے وفات پائی تو ہم نے کہا کہ اوہو اس سے مراد تو سخاوت تھی، کیونکہ زینب جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دباغت کا کام کرتی، زینب بنت جہش، اور پیسے آتے اور اسے صدقات کرتے۔ تو سب سے پہلے اماں زینب بنت جہش نے وفات پائی۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے وفات پائی تب ہمیں سمجھ آئی کہ اوہو بڑے ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ بڑا ہونا نہیں ہے، سخی ہونا ہے۔ تو سخاوت کا بڑا مرتبہ ہے جی اللہ کے یہاں، بہت مرتبہ ہے سخاوت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا بندہ جو عام ہے یعنی فرائض پورے کرتا ہے بس، وہ بہتر ہے ایک بندہ جو فرائض پورے کرتا ہے اور بہت سخی ہے، وہ بہتر ہے، یا ایک بندہ جو بہت عبادت گزار ہے بخیل ہے، وہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو فرائض پورے کرے سخی ہو وہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے کہا ایک عابد یعنی بہت عبادت گزار بخیل سے ایک عام بندہ مگر سخی بہتر ہے، باقاعدہ فرمایا۔ پھر آپ سے مدینے کی 2 عورتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا، نام نہیں لیتے تھے اس لیے کہ پردہ رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں، ایک فلاں ہیں اور وہ بہت عبادت گزار ہے مگر بڑی بخیل ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتی، اور دوسری فرض ادا کرتی ہیں یعنی کہ فرائض اپنے پورے کرتی ہیں، اور پیر اور جمعرات کو پنیر اور روٹی صدقہ کرتی ہیں لوگوں میں۔ دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو فرض ادا کرتی ہیں اور پنیر اور روٹی صدقہ کرتی ہیں، کیونکہ عبادت تو اپنی ذات کے لیے ہی ہے نا، دوسروں کے کیا کام آئے؟ تو دوسروں کے کام آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، علم بھی خرچ کرتے ہیں دن رات۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا، وہ علم تو دن رات سکھا رہے ہیں اور مال کے لیے وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس ہوتا ہم بھی صدقے کرتے۔ اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم نہیں دیا مال دیا اور وہ دن رات عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جنہیں نہ علم دیا نہ مال دیا اور وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا ہم بھی ایسی عیاشی کرتے۔ تو پھر بہترین وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیں۔
لہٰذا جو دے سکیں دیں، ضروری نہیں کہ بڑے بڑے صدقے کریں کہ کوئی 1 لاکھ روپیہ ہی دیں گے تو صدقہ ہوگا، نہیں، جو دے سکیں، جو دے سکیں، ایک دوسرے کو بھی تحفہ دے، اپنے سوا ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی ذات کے سوا جو بھی خرچ کرتے ہو سب صدقہ۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مالدار عورت ہوں، میری جائیداد ہے، مجھے اس کا کرایہ آتا ہے، میرے شوہر غریب آدمی ہیں، ان کے پہلی بیوی سے بھی بچے ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو میں اپنے پیسے ان پر خرچ کرتی ہوں، تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ نے کہا آپ کا دگنا اجر ہے، صدقہ کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ بھی تو نبھا رہی، تو لہٰذا گھر والوں پر بھی خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، تو اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ رشتہ داروں کو بھی جو اللہ کی رضا کے لیے دیں گے وہ انشاءاللہ صدقہ ہی ہے، دکھاوے کے لیے نہ دیں بس۔ تو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس خیر کو لوگوں پر استعمال کرے اور اسے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ خیر فرمائے، آپ نے خود بھی ذہن میں رکھنا ہے، خیر رمضان قریب آئے گا تو شعبان میں سرکولیٹ بھی کر دوں گی یہ بات، اور آپ نے اپنی فیملیز میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کام چل رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے، میرا بہت ارادہ ہے ایک تو وہاں پانی کا کام مکمل کرایا جائے، اور دوسرا یہ وہاں اسکول کا کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے ہاسپٹل کا کیا جائے، یا اگر ہاسپٹل نہیں تو کم از کم علاج کا کوئی چھوٹی موٹی ڈسپینسری یا کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ظاہر رمضان میں سب زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے کسی بھی معنی میں، تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو یہ میسج کنوے کرنا ہے۔ شعبان میں انشاءاللہ I will circulate it again انشاءاللہ۔ ابھی تو بات صدقات کی ہو رہی تھی تو میں نے کہہ دیا۔ اللہ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں صحیح صدقات کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔